4000 تابعی محدث صرف کوفہ شہر میں آباد ہے. 4000 تابعی ہوں, 120 صحابہ کے علم کی نہریں پھوٹی ہوں, اور امام اعظم خود اقرب زمانہ میں ہو, خود تابعی ہوں, اور حدیثیں آپ تک 17 پہنچیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوچنے والے اور کہنے والے کا دماغ چل گیا. امام اعظم کے شاگردوں میں عبداللہ بن مبارک, مصر بن قدام ہیں, وکیع بن الجراح ہیں, علی بن مصر ہیں, اور یہ امام سفیان ثوری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, کہ امام حدیث کل ان کا علم سفیان ثوری کو اور ساروں کا علم یحییٰ بن معین کو پہنچا. اور دوستو کل علم حدیث حجاز سے, مکہ سے, مدینہ سے, کوفہ سے, بصرہ سے, دمشق سے سمٹ کر سفیان ثوری اور یحییٰ بن معین کو پہنچا, دو کے پاس. اور یہ دونوں سفیان ثوری اور یحییٰ بن معین امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام سفیان ثوری کی بارگاہ میں آپ حدیث پڑھا رہے تھے. کسی شخص نے کہا کہ ابو حنیفہ کو چھوڑیے, ہمیں وکیع بن الجراح کی حدیث سنائیے. جلال میں آ گئے امام, انہوں نے کہا اٹھ جا, اور اس وقت تک حدیث سنانا بند کر دیا جب تک امام اعظم کے موترس کو مجلس سے اٹھا لے دیا. جب اٹھا دیا فرمایا تم اگر امام ابو حنیفہ کو دیکھتے تو خدا کی قسم کبھی ایسی بات نہ کرتے. اب اس امام اعظم ابو حنیفہ جو کہتے ہیں 17 حدیثیں, آئیے ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں, حالانکہ انہوں نے روایت حدیث کا کام اپنے ذمہ لیا نہیں تھا. روایت حدیث کا کام روات اور محدثین کا تھا. امام اعظم نے حدیث سے احکام, علم, فقہ, تدبر اخذ کر کے شریعت کو, فقہ کو مرتب کرنے کی ذمہ داری لی تھی. روایت کرنے والے 1000 ہاں تھے اس وقت, روایت کرنے والے محدث 1000 ہاں تھے, مگر احادیث نبوی سے دین اور شریعت کو مرتب کرنے والا اس وقت صرف ایک امام ابو حنیفہ تھا. امام مالک بعد میں آئے, امام شافعی احمد بن حنبل بہت بعد میں آئے. حدیثیں روایت کرنے والے 10,000 تھے, مگر 10,000 میں ان حدیثوں سے شریعت, فقہ, دین کے احکام مرتب کر کے امت کو سیراب کرنے والا کوئی نہ تھا. امام سلیمان بن مہران الاعمش فرماتے ہیں میری مجلس میں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, اعمش حدیث کے امام ہیں, مسئلہ پوچھا, فرمایا سوچ سوچ کے مجھے جواب نہ آیا. میں نے امام ابو حنیفہ سے کہا ابو حنیفہ آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, جواب دے دیے اس طرح. میں نے پوچھا ابو حنیفہ امام اعظم آپ نے یہ جواب کن حدیثوں کی دلیلوں سے لیے, کن سے لیے؟ امام اعظم نے فرمایا فلاں 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 حدیثیں جو آپ ہی نے روایت کی تھیں ان سے لیے. امام اعمش نے کہا اللہ اکبر, فرمانے لگے نحن السیادلہ وانتم اطباء یا ابو حنیفہ, ہم دوائیاں بیچنے والے ہیں اور ڈاکٹر اور طبیب آپ ہیں. صیدلیہ کہتے ہیں فارمیسی کو, میڈیکل سٹور کو. فرمایا آپ میں اور ہم میں, محدث اور امام فقہ میں فرق یہ ہے جس طرح میڈیکل سٹور والا دوائیاں تو بیچ سکتا ہے مگر مرض کی تشخیص کر کے علاج نہیں کر سکتا, اس لیے ہم روایت کے ذریعے حدیثیں تو بتا سکتے ہیں مگر حدیثوں کا علم نہیں سمجھا سکتے. روایت اللہ نے ہمیں دی ہے, علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے امام سفیان ثوری, تابعین کہتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا, امام اعظم کے ساتھ حج پر گئے, امام اعظم کو آگے رکھتے, امیر المومنین فی الحدیث پیچھے چلتے, اور جب کوئی مسئلہ آپ سے پوچھتا آپ انگلی رکھ کے اشارہ کرتے کہ امام سے پوچھئے. امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں لا نکذب اللہ واللہ امامنا فی المذہب ابو حنیفہ, فرماتے ہم جھوٹ نہیں بولتے, خدا کی قسم فقہ میں ہمارا امام ابو حنیفہ ہے. سفیان بن ثوری کہتے ہیں میں علی بن مظہر سے حدیثیں احکام کی ابو حنیفہ کی لیتا ہوں اور حنفی ہوں. فقہ حنفی سب سے پہلے ہزاروں لاکھوں حدیث نبوی سے مرتب ہوئی اور اس کے فیض سے باقی فقہوں کے دروازے کھلے. اب میں روایات لے رہا ہوں, آخری حصہ جو جان ہے, مغز ہے پورے بیان کا. امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ قول غلط ہے, بہکاوا ہے,
نادانی ہے یا حسد اور عداوت ہے یا بے خبری جہالت ہے یا کوئی مغالطہ ہے کہ تھوڑی حدیثیں روایت ہوئی. آئیے آج اس عقدہ کو کھولتے ہیں. امام ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ نیشاپوری اپنی اسناد کے ساتھ یحییٰ بن نصر بن حاجب سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں سمعت ابا حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے سنا، اندی صنادیق من الحدیث ما اخرجت منا الا الیسیر، فرمایا میرے پاس حضور کی حدیثوں کے صندوقوں کے صندوق بھرے پڑے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے نفع لینے کے لیے نکال لیتا ہوں، احکام اخذ کرتا ہوں. بالاسناد امام اعظم کے پاس احادیث کا ذخیرہ صندوقوں کا بھرا ہوا تھا. امام ابو عبداللہ محمد بن شجاع روایت کرتے ہیں، امام الموفق المکی راوی، تخریج کی انہوں نے، یہ شاگرد امام حسن بن زیاد اللؤلؤی کے، فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے ذریعے بیان کر رہے ہیں حدیث کا، فرماتے ہیں کہ ان سے 70,000 حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے، 70,000 حدیث کا ذخیرہ. پھر وہ روایت کرتے ہیں امام ابو عبداللہ البغدادی، فرماتے ہیں امام اعظم نے جو اپنی کتاب کتاب الآثار مرتب کرائی، کتاب الآثار حدیث میں، فرمایا انتخب ابو حنیفہ رحمہ اللہ الآثار من 40,000 حدیث، 40,000 حدیثیں امام اعظم کے پاس جو تھیں، ان 40,000 حدیثوں میں سے آپ نے کتاب الآثار منتخب کی. 70,000 حدیثوں کا ثبوت ایک ملا، 40,000 حدیثوں کا ثبوت ایک ملا، ان میں سے کتاب الآثار. پھر امام حسن بن زیاد اللؤلؤی جو کتاب الآثار کے ایک مرتب ہیں، امام اعظم کے شاگرد، وہ کہتے ہیں ہمیں امام اعظم نے 4,000 حدیثیں روایت کی جو کتاب الآثار میں ہیں، جو بروایت امام حسن بن زیاد اللؤلؤی ہے. فرماتے ہیں 4,000 حدیثیں مجھے اس میں روایت کی. آگے چلیے، یہ پھر امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے امام اعظم سے 400 حدیثیں قلم پر لکھی. امام ابو عبد الرحمن المقری امام بخاری کے شیخ کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ سے 900 حدیثیں لی. حفص بن غیاث روایت کرتے ہیں سمعت من ابی حنیفہ حدیثا کثیرا، کثیر حدیثیں میں نے لی، محدث کہتا ہے. امام ابن عبد البر یحییٰ بن معین کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام وکیع بن الجراح کانا یفتی برأی ابی حنیفہ، وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر حنفی تھے. ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حماد بن زید نے کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کی، خالد الواسطی نے کثرت سے حدیثیں روایت کی. پھر آگے میں نے گنتی کی، کتاب الآثار حسن بن زیاد لؤلؤی انہوں نے 4,000 حدیثیں امام اعظم کی روایت کی. امام ابو یوسف انہوں نے 1,073 حدیثیں امام اعظم سے روایت کی ہیں کتاب الآثار، اپنی روایت اور سند اسانید کے ساتھ. امام محمد بن حسن شیبانی انہوں نے کتاب الآثار میں 916 حدیثیں روایت کی ہیں. جامع المسانید یہ کتاب الآثار ہے جو 4 اماموں سے روایت ہے، تو کتاب الآثار 40,000 حدیثوں سے مرتب ہوئی. پھر مسانید امام اعظم سے مسند مروی ہے، مسند یہ مدینہ طیبہ سے لایا تھا، مل جاتے ہیں، اہل علم کے پاس ہیں. امام خوارزمی نے 15 مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے ان 2 جلدوں میں جمع کیے. کتنے؟ 15 مسند امام اعظم کے مختلف روایتوں سے، 15 روایتوں سے، جن کی احادیث کچھ مکرر ہیں کچھ مختلف ہیں، اکٹھی کر کے یہ 15 مسند امام اعظم کی طرف ثابت. امام خوارزمی نے اس کو روایت کیا اور خوارزمی امام 665 میں وفات ہوئی، 6 صدی ہجری کے محدث. اس جامع المسانید میں جو امام خوارزمی کا مرتبہ ہے، اس میں 1656 حدیثیں مقررات کے بغیر، 1656 حدیثیں، اور اکیلی کتاب الآثار امام حسن بن زیاد نے 4,000 حدیثیں، اور دیگر میں نے آپ کو بتا دیا 1,073 الگ اور 916 پھر الگ ان کی، اور 1656 جامع المسانید میں. اب تک یہ معروف تھا کہ 15 مسانید امام اعظم کے. میں نے فہرست ابن طولون کو دیکھا، امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی کو دیکھا عقود الجمان میں، انہوں نے کہا 2 مسانید اور ہیں، تو ثابت کر دیا انہوں نے کتابوں میں، تو 17 مسانید ہو گئے. الحمدللہ
ثم الحمدللہ آخری حصہ میری تحقیق کا یہ تھا جو میں صبح 2 بجے گزشتہ شب فارغ ہوا اور میں کھنگالتا رہا دنیا بھر کی کتابیں، فہرستیں، اسماء و رجال کی کتب، تاریخی کتب اور دنیا بھر کے لائبریریوں کے مخطوطوں کی کتب کھنگال کر میں نے امام اعظم کی رات صبح جو تحقیق ختم کی 15 جامع المسانید میں تھی، 2 مزید ابن طولون اور امام صالحی شامی صاحب سیرت شامیہ انہوں نے بیان کی تھی۔ رات میں نے فہرست مکمل کی، امام اعظم کی 30 مسانید کی فہرست میں نے مرتب کی۔ اب میں نے ان کی تمام تفصیلات دے دی۔ ان میں کمال کی بات ہے امام دارقطنی نے بھی ایک مسند امام اعظم کا لکھا تھا، علامہ ذہبی نے ایک مسند امام اعظم کا مرتب کیا تھا، خطیب بغدادی نے مرتب کیا تھا، اور کتابوں میں آیا ابن طالون نے لکھا ہے کہ جب خطیب بغدادی دمشق گئے تو ان کے پاس 450 کتابوں کا ذخیرہ تھا، ان میں اپنی تصانیف بھی تھی، اور خطیب بغدادی 3 مسند دارقطنی، ابن شاہین اور اپنا مرتب کیا ہوا مسند امام اعظم ابو حنیفہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ 30 مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے اس میں جبدہ کیے، اور جو نہیں چھپ سکے ان کے مخطوطوں کا حوالہ دیا ہے۔ کچھ مخطوطے برلن میں پڑے ہیں، میں نے لائبریری کا نام اور اس میں مخطوطہ نمبر اور مخطوطے پر لکھے ہوئے عنوان تک کو درج کر دیا ہے۔ کچھ مخطوطے استنبول میں نمایاں ہوئے ہیں، مخطوطہ نمبر تک دے دیا ہے۔ 30 مسانید مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، میں نے خطیب بغدادی کا کتب و لغات کا فہرستوں کے حوالے مخطوطوں کے نمبر دے کر پوری تحقیق کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ ارے 15 مسانید میں 1700 احادیث امام اعظم کی تھی، اور بقایا 15 جن میں ایک امام ابن نکتہ کا مسند ہے، ابن نکتہ، امام ابن نکتہ کا مسند امام اعظم صرف 1000 حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ تو آپ ذرا دیکھیے 4000 کتابوں کا آثار میں تو امام اعظم فقہ کے بھی مطلق امام علی الاطلاق تھے اور حدیث کے بھی امام علی الاطلاق تھے، بلکہ امام الائمہ فی الحدیث علی الاطلاق تھے۔ اور جتنا ذخیرہ علم امام ہم تک پہنچا وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سارا اس کی بھاری اکثریت 60 سے 70% امام اعظم کی مرہون منت ہے۔